حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قافلہ جا رہا تھا، ایک مقام سے گزرنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک اسقف نامی راہب رہتا ہے، پادری، اور وہ پورا سال اپنی جھونپڑی کے اندر بند رہتا ہے، صرف ایک دن باہر نکلتا ہے اور لوگ اس کی جھونپڑی کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، اس کے کلیسا کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی حاجتیں لے کے، اپنی اپنی مرادیں لے کے، اور وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دیتا۔ حضرت امام محمد باقر نے جب اس ہجوم کو دیکھا اور یہ بات پتہ چلی نا، آپ بھی وہیں بیٹھ گئے، قافلے والوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ اب راہب کے نکلنے کا وقت تھا، راہب جب نکلا نا تو اس نے پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، تو جب اس نے مجمع کو دیکھا نا سب کو، تو ان میں اسے نظر آئی امام محمد باقر۔ جب امام محمد باقر پہ نظر پڑی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ سارے باقی مجھے تمہارے غلام لگتے ہیں، تو ان کا امام لگتا ہے، تو ان کا امام لگتا ہے۔ اچھا، پھر پرکھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کیسے کی جائے، اجنبی کو جانچنے کے لیے تھوڑی سی بات کو طویل کیا جاتا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ آپ کا شمار علماء میں ہوتا ہے یا جہلاء میں ہوتا ہے؟ آپ نے بڑی کسر نفسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمارا شمار جہلاء میں تو نہیں ہوتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی عالم ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جناب والا ہم بہت بڑے علم والے ہیں، ہمارا علماء میں شمار ہوتا ہے، بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں، نہیں، فرمایا کہ بھائی ہمارا شمار جہلاء میں نہیں ہوتا۔ اچھا، اس نے سوچ کر کے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم ہوئے، اب آپ ہم سے پھر کوئی سوال پوچھیں گے یا کسی خاطر کے لیے آپ آئے ہیں؟ فرمایا بھائی ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی خاطر کے لیے نہیں آئے، ہم نے تو یہاں مجمع دیکھا تو بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں ہی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہ پوچھنا، 4 پوچھ لینا، ہاں ڈر کے نہ پوچھنا، کھل کے پوچھ لینا، کھل کے پوچھ لو۔ اس نے سب سے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے کہ جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی سوال تو ڈاڈا تکڑا ہی کیتے۔ اس نے کہا ہاں میں نے سوال کیا اس لیے ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کتنا جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میری رگوں کے اندر مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، اب پریشان نہیں ہونا ہے، تو اپنے آپ کو تکڑا کر، جواب اللہ کی عطا ہے تجھے ضرور ملے گا۔ آپ نے فرمایا اب جواب سن، فرمایا کہ وہ لمحہ، وہ گھڑی جو نہ رات میں شمار ہوتی ہے نہ دن میں شمار ہوتی ہے، فرمایا اذان فجر سے لے کے نماز فجر تک ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہ رات میں شمار ہوتی ہے نہ دن میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بھی شخص بیماری میں مبتلا ہے، سارا دن کراہتا رہے گا، ساری رات کراہتا رہے گا، لیکن جب اذان فجر ہوگی اسے نیند آ جائے گی۔ جب اذان فجر، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور کتنوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ ساری رات نیند نہیں آئے گی، لیکن جب مؤذن اللہ اکبر اذان فجر کی کہے گا نا، اسی وقت کروٹ لیتے ہی آنکھ بند ہو جائے گی، نیند آ جائے گی۔ فرمایا یہ لمحہ نہ رات میں شمار ہوتا ہے نہ دن میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے کہا پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کسی کو بھی آزمانا ہو تو ایسا سوال کرنا جس کا جواب
کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا، کتنوں کو سوال کیا میں نے یہ۔ فرمایا اور کچھ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کے دین کے اندر یہ بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے وہاں جنتی پھل کھائیں گے۔ نہیں ہم نے کھانے ہیں یار، وہاں جنتی جنت میں جا کے پھل کھائیں گے۔ تو یہ اصول ہے، جو چیز کھائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ جنتی پھل ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دلیل تمہیں اس دنیا کی دوں یا اگلی دنیا کی دوں؟ اس راہب نے کہا اسی دنیا کی دے دیجئے تاکہ ان سب کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چراغ ہے جو جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، دوسرا چراغ لیا جائے اور اس چراغ کو اس چراغ سے روشن کیا جائے، بتاؤ پہلے چراغ کی روشنی کم ہوگی یا وہی رہے گی؟ اس نے کہا کم نہیں ہوگی۔ فرمایا اسی ایک چراغ سے 1000 چراغوں کو جلایا جائے، اس کی روشنی کم ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ فرمایا 1,00,000 چراغوں کو جلایا جائے، کہا نہیں کم ہوگی۔ فرمایا پھر اپنی عقل کا علاج کرا، جس رب نے ایک دیے کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی جناب والا اسے جناب طاقت بخشی ہے کہ ایک دیے سے ہزاروں لاکھوں دیے جلائے جائیں تو ان کی روشنی میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا میاں اللہ کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ وہ قادر ہے۔ فرمایا وہ جنتی پھل بھی ختم نہیں ہونے دے۔ اس نے اگلا سوال کیا، اگلے سوال میں وہ کہتا ہے اب تو آپ کی بس ہو جائے گی، اب تو یہ جواب نہیں آئے گا۔ فرمایا پوچھ تو صحیح۔ اس نے کہا اگلا سوال یہ ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جنت کے پھل بھی کھائیں گے، وہاں مشروبات بھی پئیں گے، طرح طرح کے جناب والا دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی نہریں بھی ہیں، اور شراباً طہورا بھی موجود ہے، سب کچھ کھائیں پئیں گے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی کچھ کھایا پیا جاتا ہے تو فضلات کیے جاتے ہیں، یعنی ہمیں واش روم کی حاجت ہوتی ہے، جب تک واش روم نہ جائیں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مثال سمجھانے کے لیے اس دنیا کی دوں یا اگلی دنیا کی دوں؟ اب جو نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے۔ مثال اس دنیا کی یا اگلی دنیا کی؟ کہا اسی دنیا کی۔ فرمایا اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، رب اسے خوراک مہیا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہاں مہیا کرتا ہے؟ کہاں ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن فضلہ نہیں کرتا، نہ اسے پیشاب آتا ہے نہ پکانا آتا ہے۔ جو رب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے اور اسے ان چیزوں کا استثناء کر دیا ہے، فرمایا جنت رب نے بنائی پاکوں کے لیے، وہاں نجاست والی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ آخری سوال اس نے کہا کہ دو وہ بھائی بتاؤ کہ جو پیدا بھی ایک وقت میں ہوئے ہوں، پیدا بھی ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں اور فوت بھی ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہو اور دوسرے کی عمر 150 سال ہو۔ بات میں نے کی ہے تو دلیل بھی دوں گا۔ ایک کی عمر 50 سال، دوسرے کی 150 سال، پیدا بھی ایک ہی وقت میں، وفات بھی ایک ہی وقت میں۔ اگر آپ نے یہ جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے تھوڑا سا توقف کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دو بھائی ہیں، پیدا بھی ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، فوت بھی ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے، اور رب نے ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے، رب نے ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جناب عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، ایک کا نام عزیز ہے، دوسرے کا نام عزیر ہے، ایک رب کے ولی ہیں، دوسرے رب کے نبی ہیں، ایک ولی ہیں دوسرے نبی ہیں۔
اس نے کہا دلیل پیش کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جناب عزیر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، انطاکیہ نامی بستی کے پاس سے گزرنے لگے، وہ بڑی مسمار پڑی تھی، اس کا جناب کوئی حال نہیں تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ کیسے ان کو زندہ فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری شان ہے، میں کیسے زندہ فرماؤں؟ تھوڑا آگے گئے تو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کو جناب ایسی نیند آئی کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی، 100 سال وہیں لیٹے رہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن میں بات موجود ہے، 100 سال وہیں رہے۔ گدھا بھی جناب والا ہڈیاں اس کی نکل آئیں، ختم، مر گیا، ختم ہو گیا، صرف جناب والا کھانا پینا وہ سامنے رہا۔ بعد جب 100 سال کے بعد جناب والا آنکھیں کھلی، دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ میری سواری، اب میں کیا کروں گا؟ اب میرا کھانا پینا سارا کچھ اللہ رب العالمین نے نظروں کے سامنے ہی اس گدھے کو زندہ فرمایا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا۔ اب جناب والا 100 سال یہ، اب کون مانے کہ جناب عزیر علیہ السلام 100 سال جناب والا وہاں نیند کی حالت میں رہے ہیں؟ آگے ایک بستی تھی، وہاں گئے اور اپنا تعارف کرانے لگے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے مانے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک بابا جی ہیں جن ان سے بات کرو۔ ان کے پاس گئے تو ان کے اپنے بھائی عزیز تھے، ان کے اپنے ہی بھائی عزیز تھے۔ ان سے جب بات چیت ہوئی تو پہلے انہوں نے بھی نہ پہچانا، جب انہوں نے جناب عزیر علیہ السلام نے اپنی زبان سے ساری پچھلی باتوں کو دہرایا نا، تو تب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے کے اندر جناب والا گلکڑی ڈال کے آپس میں ملے۔ ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی وقت میں ہوئی ہے۔ کتابیں اٹھائیے آپ کو مل جائے گا۔ جناب والا جب راہب نے یہ بات سنی نا کہ قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے تو بے سخت قدموں میں جا گرا اور کہا مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ یہ ہیں امام محمد باقر پاک جن کی آپ نے عظمت و شان سنی ہے۔ تو میرے